کامیابی پانے کا نسخہ۔ ثنا سلیم، کراچی۔ میرے بورڈ کے پیپر ہونے والے ہیں، مجھے کوئی ایسا طریقہ جاننا ہے جس سے پیپرز میں اچھی طرح کامیاب ہو سکے۔ اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں پیپر یاد کرنے کے بعد بھول جاتی ہوں، اس بارے میں کیا حل ہے؟ جی محترمہ، آپ یاد کرنے کے بعد اس لیے بھول جاتی ہیں کہ آپ یاد اچھی طرح نہیں کرتی، تو آپ پہلے سے یاد کریں، بار بار ریپیٹ کریں۔ سورہ فاتحہ آپ کو امید ہے اچھی طرح یاد ہوگی، وہ آپ نہیں بھولتی ہوں گی، اس کی وجہ یہ کہ وہ کئی بار آپ ریپیٹ کر چکی ہیں۔ تو محنت کریں، یہی پیپرز میں کامیاب ہونے کا طریقہ ہے۔ ایسا کوئی وظیفہ، ایسا کوئی ٹوٹکا، ایسا کوئی نسخہ ابھی تک مارکیٹ میں آیا نہیں ہے کہ محنت کیے بغیر آپ پیپر میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں۔ پھر یہی ہے کہ وہ ایگزامینر سے جو ہے وہ رشوت اور اس طرح کی جو چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، وہ اس سے پھر یہ ہے کہ وہ ڈالڈا ملا دیتے ہیں پرچے میں۔ ان کے پاس ہول سیل کے حساب سے نمبر ایک دیگ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جتنے پیسے دیں وہ اتنے نمبر پرچے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ناجائز کے علاوہ کسی کے پاس اسٹریس اور ڈپریشن کا علاج نہیں ہے۔ اللہ نے سب تمہیں لکھ کے بتا دیا کہ جو ہوگا وہ ہو کے رہے گا۔ قرآن نے اس کی حکمت بیان کی تاکہ جو تمہیں نہ ملے نعمت اس پہ افسوس مت۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بڑا علم تھا ان کے پاس، وہ فرماتے تھے بہت ان کی کتابیں پڑھے آدمی حیران ہو جاتا ہے، خاص طور پر اسلامی فلسفہ کو انہوں نے بڑا زبردست، لیکن اب وہ اردو آج سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی، بہت گاڑی اردو ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس علم نہ ہوتا نا اتنا، جس کی وجہ سے مجھے شہرت نہ چاہتے ہوئے بھی مل گئی، تو میں اپنے آپ کو ایسا چھپاتا کہ دنیا جانتی نہیں کہ اس نام کا کوئی بندہ پیدا بھی ہوا۔ خلوت نشینی، تنہائی پسند۔ لیکن جب آخرت پر یقین نہیں ہوتا تو انسان میں ہوس بھی پیدا ہوتی ہے، لالچ بھی پیدا ہوتی ہے۔ مجھے کسی نے بتایا، ہمارے ایک دوست ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، جامعۃ الرشید میں پڑھتے رہے، انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں ہم سے۔ انہوں نے کوئی انگریز کی کتاب پڑھی جو موٹیویشنل اسپیکر تھا، جس نے کامیاب لوگوں کی علامتیں بتائیں اور کامیاب لوگوں میں یہ ہے اور بہت زبردست زندگی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ رائٹر ہے، مشہور آدمی، اور اس کی اپنی موت خودکشی سے ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا اس کا نام اور اس کا حوالہ یہ مجھے دینا، تو میں نام کے ساتھ حوالے کے ساتھ انشاءاللہ بولو بتاؤں گا کہ جو لوگوں کو موٹیویشن کر رہا ہے۔ ایک دم ماہر نفسیات آئے تھے ایک دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے، ان کے بھائی آئے ملنے کے لیے ماہر نفسیات کے، کہتے ہیں میرا بڑا بھائی، اس کا کام ہی ڈپریشن کا علاج ہے، وہ اسی فیلڈ کا ماسٹر ہے، ساری زندگی وہ یہی کرتا رہا ہے، لیکن خود ڈپریشن کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال۔ بہت ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا، اس کا کام تھا کاؤنسلنگ کرنا لوگوں کو ڈپریشن سے۔ ایک تو دیکھو، یاد رکھو، بعض دفعہ ڈپریشن یہ کسی ٹینشن کی وجہ سے نہیں ہوتی، آپ کے باڈی میں کوئی ایسا کوئی موروثی ہوتی ہے یا کوئی دماغ میں کوئی ایسے کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ٹینشن نہ ہونے کے باوجود بھی آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ وہ تو ایک جسمانی بیماری ہے نا، جیسے کچھ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں یا کچھ بڑے ہو کر شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، موروثی ہے۔ تو بعض دفعہ موروثی بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ بڑے اچھے لوگ آپ کو ملیں گے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں، ان کو کوئی ڈپریشن حقیقت میں نہیں ہوتا، وہ دماغ کی بیماری ہوتی ہے، وہ تو قدرت کی طرف سے ہے، وہ تو نیک آدمی کو بھی ہو سکتی ہے، برے کو بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو ڈاکٹروں سے جب میرے رابطے انہوں نے بتایا بھائی کوئی کیمیکل کیا ہو جاتے ہیں اوپر نیچے، پھر میڈیسن کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس میں کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھایا جائے، بٹھایا جائے، وہ میڈیکل وہ دواؤں ہی سے اس کا علاج ہے، اس کیمیکل کے لیول کو برابر کیا جاتا ہے۔ وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ آج کل جو زیادہ ڈپریشن ہے نا، وہ حالات کی وجہ سے ہے۔ میرا یہ بھی نہیں ہو رہا، مجھے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں مل رہا، میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، حالانکہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہوتا ہے ان کم بختوں، معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ سب کچھ صحیح ہو رہا ہوتا ہے، ہر چیز فٹ فاٹ چل رہی ہوتی ہے، لیکن بس ہوس۔ ایک صاحب نے مجھے فون کر کے پوچھا ڈپریشن کا اسلام میں علاج کیا، میں نے کہا تقدیر کا عقیدہ، اتنا بہترین علاج نبی نے بتایا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو ہر سال اس زہر کھانے کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے۔ اب ایسی بات کی آپ کی زوجہ نے جس سے ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار وہ میں نے زہریلا گوشت کھا لیا تھا، وہ ٹھیک تو ہو گیا، لیکن ہر سال اس زہر کا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی ٹینشن نہیں، فرمایا کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا،
یہ میرا مقدر تھا. مقدر پہ کیا ہے ٹینشن لے ہے بھائی, یہ تو ہونا ہی تھا. یہ جو چیز رفعت الاقلام وجفت الصحف. عبداللہ بن عباس نبی کے پیچھے بیٹھے ہیں, نوجوان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام, اے لڑکے بات سن. جب کہتے ہیں نا کسی کو پیار سے, وہ لڑکے بات سن, احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیا مطلب؟ اللہ کے حکام کی. اور احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر, مصیبت میں اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. کیا مطلب؟ مصیبت میں کام بنے نہ بنے تسلی دینے کے لیے اللہ آ جائے گا, تسلی ہوگی, ٹینشن میں نہیں جاؤ گے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ, پوری دنیا جمع ہو کے تجھے فائدہ پہنچانا چاہے نا, نہیں پہنچا سکتی مگر وہ فائدہ جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں سارے کام بنتے بنتے رزلٹ حاصل کرنے کا وقت آتا ہے, رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ زیرو. یعنی کامیابی کے سارے اسباب پیدا ہو گئے, اب تو جاب بھی ملنے والی ہے, اب تو شادی بھی ہونے والی ہے, اب تو عزت بھی ہونے والی ہے, اب تو یہ بھی ہونے والا, آپ تو بھائی کھلا کھائیں گے تو ننگا نہائیں گے, پنجاب والے ایسے ہی بولتے ہیں. لیکن نہ کھلا کھا سکتے ہیں جب رزلٹ کا وقت آتا ہے نا. یعنی سارے اسباب اختیار کر کے بھی رزلٹ کیا ہو گیا؟ زیرو. کیونکہ نبی نے فرمایا پوری قوم چاہے گی نا تجھے فائدہ ہو جائے, لیکن وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے. جو زمینی اسباب کو دیکھ کے نا کہ یار میرے تو کامیابی ہر طرف سے سکسیز اور کامیابی میرے قدم چوم رہی ہے, بھائی کسی بھی وقت یہ کامیابی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. زیادہ دل لگانے کی ضرورت. صحت ہے بھائی, اب تو ڈولے بھی بن گئے, اب تو بالکل فٹ فاٹ, بیماروں کو دیکھ دیکھ کے نا فخر کر رہا ہے, بھائی تم پڑے ہوئے ہو, اللہ کا شکر ہے بھائی, نہ کھانسی نہ نزلہ نہ زکام, کچھ بھی نہیں ہے. پتہ چلا جی آپ کو تو کینسر نکلا ہے بھائی, اور اتنا خطرناک کینسر دریافت ہوا ہے, آپ تو فٹ فاٹ ہیں لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کا انا للہ ہونے والا ہے. سب کچھ کرنے کے باوجود بھی رزلٹ کیا ہو گیا؟ زیرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اگر پوری دنیا مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گی, ڈپریشن میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک, اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا, اور وہ پہنچ کے رہے گا, وہ پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا. تو کیا فائدہ؟ اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو, لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, اللہ نے سب تمہیں لکھ کے بتا دیا کہ جو ہوگا وہ ہو کے رہے گا. قرآن نے اس کی حکمت بیان کی تاکہ جو تمہیں نہ ملے نعمت اس پہ افسوس مت کرو کہ یہ تو ملنی نہیں تھی. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور جو نعمت ملے اس پہ اتراؤ نہیں کہ میرا کمال ہے, بھائی اللہ نے لکھی ہوئی تھی مل گئی ہے, اترانے کی ضرورت نہیں, بلکہ کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے, اترانا نہیں. آج تھوڑے سے پیسے آ گئے, تھوڑی سی عزت مل گئی, اب دیکھو غریبوں کو ایسے دھتکارنا شروع کر دیتے ہیں, اوے دیکھتا نہیں, تو ایسی باتیں تکبر والی باتیں, بھائی اللہ نے دی ہے, چھین بھی سکتا ہے وہ, تو آدمی اپنی